سامعین، آج کا پروگرام جو ہے وہ سردیوں کے اندر جانوروں کی فوڈ سیکیورٹی کے بارے میں ہے، لیکن آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کف 103 کا سیڈ اویلیبل ہے، تو آپ براہ کرم یہ سیڈ اویلیبل ہے، ہیلپ لائن پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی فوری طور پر اس کی ڈسپیچ آپ کے لیے ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان، اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسیع ٹی وی۔ میرے ناظرین، ایک بزرگ سے کسی آدمی نے پوچھا کہ عقل مند اور بے وقوف میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا کہ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ہی انسان ہیں۔ تو اس آدمی نے سوال کیا کہ اگر دونوں ہی انسان ہیں اور دونوں ہی برابر ہیں تو ایک کو عقل مند کیوں کہتے ہیں اور دوسرے کو بے وقوف کیوں کہتے ہیں؟ تو بزرگ نے جواب دیا کہ عقل مند کو اس لیے عقل مند کہتے ہیں کہ وہ وقت سے پہلے تیاری کرتا ہے مقابلے کی، اور جو بے وقوف ہوتا ہے وہ صرف تیاری کا سوچتا رہتا ہے، اور اس سوچتے سوچتے کے اندر وہ کام کرنے کا وقت نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے۔ تو اب سردی کا موسم ہمارے سروں پر ہے، اور یہ جانور جو بے زبان ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے اوپر، ہمارے گھر اس سے چلتے ہیں، ہمارا کاروبار ان جانوروں سے چلتا ہے۔ اب سردی آنے والی ہے اور اس کے بارے میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین، سردیوں کے ساتھ کچھ ٹریڈیشنز جو ہیں، جو لیسنز ہمیں ملے ہوئے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ مثلاً سردیوں کے دوران چارہ جو ہے وہ عام طور پر نہیں ملتا، اگر ملتا ہے تو مہنگا ملتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم جانوروں کو پیٹ بھرنے کی بجائے صرف زندہ رہنے کے لیے ان کو خوراک دیتے ہیں۔ دوسری چیز، اسی زمانے کے اندر چوریاں بڑی ہوتی ہیں، رات کو 1 بجے سے 3 بجے تک۔ اور تیسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچے اور پریگننٹ کاؤز اور بفلوز اور بوڑھے جانور، ان کے اوپر سخت ترین وقت ہوتا ہے۔ فالج، بیماریاں، گر گیا، اٹھا نہیں، یہ تمام چیزیں اس دوران دیکھی جاتی ہیں۔ لیکن ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر اس بات کو ہم مد نظر رکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی وقت آنے والا ہو موسم کے حساب سے، ہم اپنے گھروں میں اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، تاکہ ہمارے بچوں پر، ہمارے بزرگوں پر اس کا برا اثر نہ پڑے۔ جب ہم جانور ساتھ میں رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کی پیداوار اسی طرح ملتی رہے، گوشت ملتا رہے، ان کے بچے ملتے رہیں، ان کی ہیلتھ کے اوپر ہمیں ایکسٹرا آرڈینریلی کوئی چیز خرچ نہ کرنی پڑے کہ ہمیں وہ انجیکشن لگوانا پڑے۔ تو آج کا پروگرام جو ہے وہ جانوروں کے سردیوں کے اندر ہم نے کس طرح سنبھالنا ہے اس کے بارے میں ہے۔ اور یہاں تشریف لائے ہیں جانے پہچانے نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر مخدوم عبدالجبار صاحب۔ ان کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، یہ میرے پیر ہیں، اور پیر ہونے کے باوجود جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے یہ نماز میرے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ تو میں جب بھی نیوٹریشن کی بات ہوتی ہے میں رابطہ کرتا ہوں ڈاکٹر عبدالجبار صاحب سے۔ یہ زندگی کے 45 سال جانوروں کی نیوٹریشن کے بارے میں گزرے ہیں۔ انہوں نے پریکٹیکلی بھی کام کیا ہے بہادر نگر فارم پہ۔ پھر یواس کے اندر جو میں نے دیکھا ہے کہ پہلی TMR بیل بنانے والا آدمی پاکستان میں وہ ڈاکٹر مخدوم عبدالجبار صاحب تھے۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور آپ آج میرے کسان بھائیوں کو یہ بات بتائیں کہ یہ خود اپنے گھر کے اندر TMR کیسے بنا سکتے ہیں تاکہ ان سردیوں کے اندر جو بڑھوتری کا مومنٹم ہے جانوروں کے اندر وہ برقرار رہے، کسی قسم کا سٹریس ان کے اوپر نہ آئے، دودھ کی پیداوار بھی بڑھتی رہے، ان کی صحت بھی بالکل ٹھیک ٹھاک رہے۔ بہت شکریہ آپ صاحب، آپ نے بڑے کمپریہنسو طریقے سے سارا بیک گراؤنڈ ڈسکس کیا ہے۔ اب میں آپ کی پہلی بات سے شروع کرتا ہوں کہ چھوٹے بچوں کا آغاز کرتے ہیں۔ چھوٹے بچے نیچرلی بہت نازک ہوتے ہیں، موسمی حالات کو سامنا بھی نہیں کر سکتے، اور جب سردی آ رہی ہے تو یہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، خاص طور پہ بفلو کے کٹے اور کٹیاں۔
بچڑے بھی ہیں لیکن کٹے کٹیاں ذرا زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو اگر ان کی صحت اچھی ہوگی, ان کی اگر غذائی صورتحال اچھی ہوگی تو پھر ان کی صحت بھی کنٹرول میں رہے گی. ڈاکٹر بہت زیادہ پیار ہے آپ کا گائیوں کے ساتھ اور بفلو کے ساتھ. آپ نے بکریوں اور بھیڑوں کا تذکرہ نہیں کیا. وہ تو میں ذکر کرنے والا تھا. اس کے ساتھ بکریاں اور بھیڑیں اور ان کے میمنے وغیرہ بھی اکثر کیڈنگ ہوتی ہے تو وہ بھی چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں. تو ان تینوں اسپیشیز کو یا تینوں کلاسوں کو ان کی چھوٹے بچوں کی پوری حفاظت کرنی چاہیے. اس کے لیے ایک پروڈکٹ بنا ہوا ہے, اس کہتے ہیں کاف سٹارٹر یا کڈ سٹارٹر. بکریوں کے لیے کڈ سٹارٹر اس کا نام دیا جاتا ہے اور وہ دوسروں کے لیے کاف سٹارٹر ہے, بچڑوں اور کٹوں کے لیے. تو یہ ضرور استعمال کرنا چاہیے. یہ اس کی پیدائش کے 15 دن بعد ہم شروع کر دیتے ہیں اور 3-4 مہینے تک وہ دیتے رہتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ نہ صرف ان کو پراپر غذائیت ملتی ہے بلکہ یہ کہ ہم دودھ بھی کم کر سکتے ہیں ان کو, جو ہم روزانہ بنیاد پہ پلایا جاتا ہے, اور اس طریقے سے کافی اکنامیکل سچویشن ہوتی ہے. یہ تو تھا بچوں کا. تو اس کو کاف سٹارٹر یا کٹ سٹارٹر کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے. جب جانور ذرا بڑے ہو جاتے ہیں, مثلا ہیفرز ہیں, ہم نے دیکھا کہ 3-4 سال لے جاتی ہیں کٹیاں اور وہ ہیٹ میں نہیں آتی یا نئے دودھ نہیں ہوتی, بچڑیاں ذرا جلدی ہو جاتی ہیں. ان کو ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اگر ہم آدھا کلو, 1 کلو تو ذرا زیادہ ہے, آدھا کلو بھی اگر ان کو راشن دیں تو وہ 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے ان کا. اگر وہ 3 سال میں جوان ہوتی ہے تو 2 سال میں جوان ہو جائے گی. یہ بالکل ڈیفینیٹلی ہے, تجربات سے بات گزری ہے. تھوڑا سا ان کو چارے کے ساتھ راشن کا بھی آسرا کرنا پڑتا ہے. پھر آ جاتے ہیں دودھ دینے والے جانوروں کی بات. تو دودھ دینے والے جانوروں میں ہمیں عام طور پہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ چارہ دیتے ہیں اور ساتھ بنڈا دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے ترقی ہو رہی ہے مختلف چیزوں میں, تو ایک غذائیت میں بھی ترقی ہوئی ہے. اور جیسے آپ سب نے فرمایا ہے کہ ایک TMR بنایا ہے اور مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اب ایک اچھی شکل میں آ گیا ہے. TMR بیسیکلی یہ ہے کہ اس میں ہم بنڈا اور فاڈر, جس طرح چاہے وہ توڑی کی شکل میں ہو, چاہے چارے کی شکل میں ہو, چاہے سالج کی شکل میں ہو یا ہے کی شکل میں ہو, ان کو ہم مکس کرتے ہیں. مکس کر کے اور اس کے ریشو جو ہے وہ 30% توڑی ہوتی ہے اور باقی 70% وزن کے لحاظ سے کنسنٹریٹ راشن آئٹمز ہوتے ہیں. ان کو اگر ہم اچھی طرح سے مکس کر کے جانوروں کو ڈالیں, میں کہوں گا 20 سے 25% ہم اس کے اضافی فائدہ لے سکیں. وہ چیز وہی دیتے ہیں لیکن وہ کی شکل مختلف ہوتی ہے, TMR کی شکل میں ہوتی ہے. تو اس کی پروڈکشن اور دودھ کا پیدا ہونا اور کہنا بڑھوتری وہ بہتر ہو جاتی ہے. ایکچولی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں TMR میں ہر چیز موجود ہوتی ہے, یعنی توانائی بھی ہے, پروٹین بھی ہے, منرل بھی ہیں اور ساتھ فائبر ہے. تو یہ سارے ایک دم مطلب ایک ہی لقمے میں ساری چیزیں جاتی ہیں, تو یہ اچھے طریقے سے ہضم ہوتی ہے اور اس کی پروڈکشن وغیرہ ذرا بہتر ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں ایسے سمجھوں کہ TMR جو ہے یہ ہمارے گھر میں پکنے والی جو ہنڈیا ہے کہ جس میں گوشت بھی ہے, جس میں آلو بھی ہے, جس میں گرم مسالے بھی ہیں, وہ جو منرل مکسچر کی آپ بات کرتے ہیں, اور جس میں تیل بھی ہے. یعنی کوئی ہنڈیا جو ہے وہ تیل کے بغیر نہیں بنتی. یہ ہو سکتا ہے کہ میرے گھر کی جو ہنڈیا ہے وہ سرسوں کے تیل میں بنتی ہو اور ڈاکٹر صاحب کے گھر کی ہنڈیا دیسی گھی میں بنتی ہو. یہ فرق ہو سکتا ہے, لیکن یہ فرق نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہنڈیا بغیر تیل کے بنے. تو یہ 4-5 چیزیں جو ہیں یہ TMR میں موجود ہوتی ہیں. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میرا کسان جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے, جو اس کے پاس چیزیں اویلیبل ہیں, وہ ان کو کیسے کس نسبت کے ساتھ وہ اکٹھا کرے تاکہ وہ اپنا TMR خود ہی بنا لے. جیسے پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ جو اس کی بنیادی جو ریکوائرمنٹ ہے نا وہ اس کو مکس کرنا ہے تاکہ ساری چیزیں ایک جان ہو جائیں. یعنی چارہ یا توڑی یا سائلیج یا ہے جو بھی آپ پاؤڈر کے متبادل وہ آپ دے رہے ہیں تو وہ دوسرے اجزاء کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو جائے, شیرہ سارے فائبر پہ لگ جائے. عام طور پہ فارموں پہ یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ نیچے توڑی ڈال دیتے ہیں, اوپر کیا نام ہے یہ راشن ڈال دیتے ہیں, تو وہ جانور راشن تو کھا لیتا ہے, توڑی نہیں کھاتا, تو وہ TMR نہیں بنتا. وہ پریکٹس ٹھیک نہیں ہے اور یہ سالوں سے چل رہی ہے. گورنمنٹ فارموں پہ بھی ایسے ہوتا ہے, لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے کھلانے کا. صحیح طریقہ ہے کہ ان کو مکس کیا جائے اور مکس کر کے پھر اس کو ڈالا جائے, پھر وہ اس کی افادیت بہتر ہوتی ہے اور اس کی پروڈکشن بہتر ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو اب دیکھیں ایک بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں, میں نے آج پتہ کروایا ہے 400 سے زیادہ روپے من کا فاڈر ہے
اور اس فاڈر کے اندر 50% پانی. اب یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں کہ اس وقت میں فاڈر بھی افورڈ نہیں کر سکتا، تو کس طریقے سے میں ٹی ایم آر میں کون کون سی چیزیں شامل کروں؟ جس طرح آپ نے توڑی کا بتایا، کچھ اور چیزیں بھی ہیں؟ بیسیکلی پہلے جب آپ نے یہ شروع کیا تھا ٹی ایم آر بنانا، ڈیولپ کرنا، اس سے چونکہ ہے اور سائلیج نہیں تھا تو ہم نے مجبوراً پھر یہ توڑی کا استعمال کیا، جو کہ ہر لحاظ سے مناسب تھوڑی سی مہنگی پڑتی ہے. یہ ٹی ایم آر مہنگا پڑتا ہے کیونکہ توڑی میں غذائیت نہیں ہوتی، باقی چیزوں میں غذائیت بہتر، تو اس لیے ہمیں ذرا راشن زیادہ ڈالنا پڑتا تھا. اب ہمارے یہاں سائلیج عام ہے، ہے بھی بڑھنی شروع ہو گئی ہے. اگر ہم ہے کتر کے، یعنی اس کے لوسن کی ہے کو کتر کے اسے مکس کر دیا جائے تو اس طرح کا ٹی ایم آر کا مطلب جواب ہی نہیں ہے. بہت ہی اچھا وہ ٹی ایم آر بنتا ہے. جی، مطلب لوسن کی ہے ہو گئی، روڈز گراس کی روڈ ہو گراس گئی، کے، جی توڑی ہو گئی. بالکل. اگر آپ کے پاس سٹوور اور اس قسم کی چیزیں ہیں، یہ جو مکئی کے ٹانڈے جو ہم نے سکھا کے رکھے ہوتے ہیں، اگر اس کو کاٹ کر کتر کر اگر ہم اس میں شامل کریں اور باقی چیزوں میں کوئی کھل وغیرہ شامل کریں، کون کون سی چیزیں شامل کریں؟ ہاں، ایکچولی ایک تو یہ ہے کہ جو سٹوورز ہوتے ہیں وہ کوالٹی میں کوئی بہت اچھے نہیں ہوتے، ان کی فزیکل کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ جانور اتنا خوش ہو کے نہیں کھاتے، لیکن پھر بھی ہم وہ کیے جا سکتے ہیں، اس کو باریک اتر کے اس میں ٹی ایم آر میں شامل کیا جا سکتے ہیں. لیکن نیچرلی پھر اس کے حساب سے وہ رونڈا ذرا زیادہ دینا پڑے گا کیونکہ سٹوور میں پروٹین اور دوسری انرجی وغیرہ بہت ہی کم ہوتی ہے. جہاں تک ریشو کا تعلق ہے، عام طور پہ اگر توڑی استعمال کر رہے ہوں تو 30% توڑی ہوتی ہے اور 70% باقی جو ہے کھال، چوکر، شیرہ، نمکیات، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اگر آپ ہے استعمال کر رہے ہوں تو پھر نیچرلی جو کھال وغیرہ ہے یا کنسنٹریٹ کے آئٹم ہے وہ کم ہو جائیں گے کیونکہ پروٹین کا ساری ہے سے مل رہی ہوگی اور وہ کسی حد تک ٹی ایم آر سستا بھی ہو جائے گا. تو اس کے بعد سائلیج ہے. سائلیج بہترین چیز ہے ٹی ایم آر بنانے کے لیے. ویگنے بھی ہیں مکس کرنے کے لیے بڑے فارموں پہ، لیکن اگر چھوٹا فارم ہے تو ہاتھ سے بہرحال وہ مکس کرنا پڑے گا اور مکس کر کے ڈال دیں تو بہترین رزلٹ آئیں گے اس کا. اچھا، یہ اب ایک تو جو ذہن میں میرے بات آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ مارکیٹ میں فاڈر اویلیبل نہیں ہے، لوگوں نے گندم لگا لی ہے زیادہ. برسیم جو اب لوگ لگا رہے ہیں یا لوسن جو اب لوگ لگا رہے ہیں، یہ 2 مہینے کے بعد، 2.5 مہینے کے بعد اگر سخت سردی نہ پڑی تو یہ 2 مہینے کے بعد ہی مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا یا ہمارے جانوروں کے لیے اویلیبل ہوگا. اس دوران جو ہے توڑی ہو سکتی ہے، روڈز گراس کی ہے ہو سکتی ہے، الفالفا کی ہے ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہماری مرضی ہے کہ ہم کچھ چیزیں، کچھ کھل ملا لی، کچھ چوکر ملا لیا، کچھ شیرہ ملا لیا. جی ڈاکٹر صاحب، یہ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک اچھی غذا کی خصوصیت کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ نمبر 1 سستا ہو، نمبر 2 غذائیت سے بھرپور ہو، نمبر 3 پیلیٹیبل ہو، مطلب جانور جو ہے خوشی سے کھائے، اور نمبر 4 جو ہے وہ ڈائجسٹیبل ہو، وہ ایسا نہ ہو کہ وہ کھانے کے بعد جو ہے وہ ڈکارا ہی مارتا رہے. تو مجھے آپ ذرا میرے کسان کو یہ بتائیے گا کہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر بغیر باہر سے ونڈا خریدے ہوئے وہ کون کون سی چیزیں جو اویلیبل مارکیٹ میں ہیں اس کو ملائے تو اس کی سردیاں بڑی خوشی کے ساتھ بغیر کسی پرابلم کے گزریں گی. جیسے ذکر ہو رہا تھا ٹی ایم آر کا، تو اسی موضوع پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ ٹی ایم آر اگر آپ کے پاس صرف توڑی ہے اور باقی ونڈے کی اشیاء ہیں تو اس کی ریشو جو ہے نا، ونڈے کے اجزاء جو ہیں وہ 70% ہوں گے اور توڑی ہوگی 30%. لیکن اگر آپ کے پاس سائلیج یا لوسن وغیرہ کی ہے تو پھر یہ ریشو تھوڑی سی بدل جائے گی. اس میں 40% پھر لوسن ڈلے گا اور 60% جو ہے وہ اجزاء ہوں گے. اب وہ اجزاء کون کون سے ہیں؟ عام جو ہماری مارکیٹ میں ملتے ہیں اجزاء ہم وہی ڈالیں گے. اس میں کھال مثلا ہے 15% اگر ڈال دیں، یعنی 40% تو سائلیج یا ہے ہوگی نا. اس کے بعد چوکر 15% ہے، رائس پالش 10% کافی ہے، شیرہ 10 سے 12% آپ ڈال سکتے ہیں. منرل مکسچر بہت ضروری ہوتا ہے، یہ بھی 2% ڈالنا ہے، اور سرسوں کی کھال جو ہے وہ 8% ہو گئی. تو اس طریقے سے اگر یہ کمبینیشن ہم اس کو دیں، یعنی تو اور اس کو ہے یا سائلیج کے ساتھ مکس کر دیں تو ایک اچھا ٹی ایم آر بن جائے گا، اور اس کی جو پروٹین ویلیو ہے قریباً 12 سے 13% ہو جائے گی. اور یہ 13% پروٹین جو ہے یہ سفیشینٹ ہوتی ہے، کافی ہوتی ہے ایک لیکٹیٹنگ اینیمل کے لیے.
اور یہ باڈی کا پھر 3% دے دیتے ہیں، جتنے وزن ہو یا اس کا دودھ کے حساب سے 3% کر دے تو وہ کافی حد تک درمیانے سے جانور کا جو ملک پروڈکشن والا ہے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی 20-25 لیٹر دینے والا جانور ہے تو اس میں پھر یہ اجزاء تھوڑے سے تبدیل ہو جائیں گے، لیکن عام فارمر چونکہ ان کے پاس میڈیم ٹائپ جانور ہوتے ہیں یا تھوڑے سے لو کے، تو اس کے لیے یہ بہترین TMR ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، سر یہ آپ نے دعائیں لینی ہیں ان بے زبانوں کی جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پہ ہمیں دیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے کسان بھائی یہ خوراک جو ہے اس کا بندوبست کریں پوری سردیوں کے دوران، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جانوروں کا جو مومنٹم ہے آگے بڑھنے کا، اگر وہ دودھ دے رہے ہیں تو وہ دودھ دیتے رہیں گے، اگر وہ بچوں کا جو ڈیولپمنٹ ہے پیٹ کے اندر وہ ایسا جاری رہے گی، اس میں ابارشن نہیں ہوگی اس ٹیسٹ کی وجہ سے، اور جو بچے جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جانور کا پیٹ رجا ہوا ہوتا ہے نا، ہماری کلچرل وزڈم یہ کہتی ہے کہ جانور منہ اوپر کر کے دعا کرتا ہے اپنے مالک کے لیے۔ تو آپ نے یہ آج بندوبست کیا ہے کہ میرے کسان بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے جانور جو ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور وہ ایک ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ رفا ویٹرنری میڈیکل کالج کے اندر آپ نیوٹریشنسٹ ہیں، اور آئی ایم سوری چیف نیوٹریشنسٹ ہیں آپ، تو وہاں آپ یہ جو ویٹرنری کے جو، اور وہاں یہ جو نئے بننے والے ڈاکٹرز ان کو دکھانے کے لیے اور ان کو پریکٹیکل آپشن دینے کے لیے آپ یہ TMR بھی بناتے ہیں، ونڈا بھی بناتے ہیں، اور دوسری چیزیں بھی بناتے ہیں جو خوراک سے متعلق ہیں۔ اور جو میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کے اپنے جانوروں کے لیے، اور ایک دائیں بائیں جو کسان ہیں وہ آ کر بھی آپ سے آ کر لے جاتے ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں ہمارا کسان لے سکتا ہے؟ اچھا، پہلے تو ایک چیز ابھی ہم نے مس کر دی ہے، وہ TMR پیلٹ شکل میں ہے، پیلٹ کے فارم میں، یعنی ہم نے تھوڑی سی ایک سٹیپ آگے وہ ترقی کی ہے۔ تو یہ تو جو میں پہلے بتا رہا ہوں یہ تو کامن فارمر کے پاس ہے کہ ان کے پاس اتنی مشینری نہیں ہوتی، زیادہ ان کے پاس مکسر ہی ہوتا ہے یا ہاتھ سے پھر مکس کرنے والا ہے، تو اس میں وہ سادہ مکس کر کے جانوروں کو ڈال دیں۔ لیکن اگر ہم اس کی پیلٹ بنا لیتے ہیں تو وہ اور زیادہ پیلیٹیبل ہو جائے گی، جانور اور شوق سے کھائیں گے، ضائع کم کریں گے۔ تو بھیڑ بکریوں کے لیے ہم چھوٹے پیمانے پہ یا مناسب پیمانے پہ وہ پیلٹ بھی TMR کی پیلٹ بنا رہے ہیں، جو کہ جانور بڑے شوق سے کھا رہے ہیں اور ان کے اچھے رزلٹ آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صاحب نے فرمایا کہ اور کیا آپ بنا رہے ہیں، ہم منرل مکسچر بنا رہے ہیں، ہم وہاں پہ ہر قسم کا ونڈا بناتے ہیں، چھوٹے کاف سٹارٹر سے لے کے لیکٹیٹنگ اینیمل جو دودھ والے جانور ہیں ان کے لیے، پھر فیٹرنگ کے لیے ونڈا بناتے ہیں، گھوڑوں کے لیے بناتے ہیں، بلکہ ہم تو آج کل زو کے لیے بھی بنا رہے ہیں، ہرنوں کے لیے۔ اور تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا ہے، اس ملک نے بہت زیادہ ہمیں دیا ہے، تو یہ نیک کام ایک ہم بھی کرنا چاہتے ہیں۔ نیچے ہیلپ لائن چل رہی ہوگی، اس ہیلپ لائن پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ کو TMR پیلٹ کی شکل میں چاہیے، آپ کو ملکنگ ونڈا چاہیے، آپ کو سٹارٹر چاہیے، آپ کو اسی قیمت پر ملے گا اور اسی بیگ میں ملے گا جو ویٹرنری کالج کا بیگ ہے، اس کے اوپر ان کا ٹیلی فون نمبر بھی لکھا ہوگا۔ اور یہ ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ ہمارے کسان بھائی اس سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں، اور ہمیں اس کے نتیجے کے اندر آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔